سامعین اکرام، حاضرین محترم، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعتصمین، وصحبہ الہادین المہدیین الراشدین المسترشدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بعیدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى۔ آئیے گفتگو کا آغاز ہو۔ اس سے قبل حصول برکت کے لیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ سب مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى۔ مطلع دیکھیے۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق، ادھر عثمان ادھر۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق، ادھر عثمان ادھر۔ ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔
جس وقت حلیمہ کی گودی اس نور خدا سے روشن تھی، جس وقت حلیمہ کی گودی اس نور خدا سے روشن تھی، اس وقت حلیمہ دائی کے، اس وقت حلیمہ دائی کے، اس وقت حلیمہ دائی کے گھر بار کا عالم کیا ہوگا، گھر بار کا عالم کیا ہوگا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ اور یہ شعر خاص طور سے سماعت فرمائے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، غریبوں کی نہیں، وہ تو ہے ہی ہے، شاہان زمانہ کی جھولی، اور کون بھرتا ہے؟ حضور نہیں، آپ کے غلام۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم، مولاي صل وسلم على حبيبك خير خلق كلهم، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہیں۔ آج کل جو مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، یقیناً میرے نبی مدینے میں سے ساری دنیا میں اپنی امت کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو، ساری دنیا، ساری انسانیت کے نبی کو وہ اختیار، وہ کمال عطا کیا ہے کہ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، مگر یہ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ کا حکم ہے۔ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ آخری شعر سماعت فرمائے، سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے، سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے، پھر میرے رسول اکرم کی، پھر میرے
میرے رسول اکرم کی گفتار کا عالم کیا ہوگا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الاحسان والکرم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الاخلاق والشرم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد کا ذکر ہمارے دلوں کا سرور اور دلوں کا قرار محمد ذکرہ روح لانفسنا ہماری جان کی جان ہماری جان میں جان آتی ہے ذکر محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا عزیزان محترم بحمد اللہ تعالی و بفضلہ تعالی مجالس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور آج مجلس میلاد النبی کی یہ چھٹی شب ہے۔ عزیزان محترم کل آپ کے سامنے میں نے ولادت باسعادت کا ذکر کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے جو برکات جو معجزات ہوئے تاریخ نے اسے آج بھی اپنے اندر محفوظ کر رکھا ہے، اور یہ برکات یہ معجزات یہ انقلاب یہ عالمی سطح پر تبدیلیاں یہ کیوں تھی؟ یہ اللہ کی طرف سے اعلان تھا کہ لوگوں اے دنیا والو میرا حبیب تمہارے درمیان آ رہا ہے۔ یہ عالمی انقلاب اس بات کا اشارہ ہے کہ اب وہ جو مردہ انسانیت کو زندگی دینے آ رہا ہے، وہ جو بیوہ اور یتیموں اور غریبوں اور مفلسوں کی دستگیری کرنے والا آ رہا ہے، وہ جو ظلم کے اندھیروں میں مبتلا تھے انہیں نور کے اجالوں میں لانے والا آ رہا ہے، اور تمام کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے منور ہو گئی۔ اندھیروں کے بادل چھٹ گئے، ہر طرف روشنی پھیل گئی، ہر طرف خوشیوں کی لہر دوڑ پڑی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اور آپ کے آقا جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ جب یہ بے کسوں کا سہارا دینے آیا، اس سے پہلے کے جو حالات تھے وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ بڑے ہی بدترین حالات تھے۔ عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی، غریب و یتیموں کو کوئی حیثیت نہیں دی جا رہی تھی، جو کچھ تھا زور اور جو کچھ تسلط تھا علاقے پر وہ علاقے کے تاجرین اور علاقے کے مالدار لوگوں کے پاس تھا۔ وہ غریبوں یتیموں کو اپنے پاؤں تلے روند رہے تھے، اور غلاموں کو انسانوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر ان کے حقوق کی اور ان کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک انسانی حق ہے اس کا گلا گھونٹا جا رہا تھا، اس حق کو مارا جا رہا تھا۔
یہاں تک کہ بچیوں کو زندہ درگور، ارے زندہ درگور کرنا تو دور کی بات ہے، بچیوں کو پیدا ہونا ہی باعث رسوائی اور ذلت سمجھا جا رہا تھا۔ یہ انسان کی سوچ، یہ فکر تھی۔ میرے نبی نے مکہ کی سرزمین پر جلوہ افروز ہو کر اپنے دین کا جب آغاز کیا تو اللہ اکبر کیا انقلاب آیا، اور انقلاب کی ایک جھلک انشاءاللہ جب یہ سیرت طیبہ کا سلسلہ جب آگے بڑھے گا تو آپ سماعت کریں گے، مگر اشارہ کر دوں کہ نبی نے لوگوں کی سوچ کو بدل دیا، لوگوں کے رہن سہن کو بدل دیا۔ میرے نبی کے اخلاق حسنہ کی برکتیں اتنی پھیلی کہ لوگوں کی زبان، لب و لہجے بدل گئے، لوگوں کا لباس بھی بدل گیا، لوگوں کی صبح و شام بدل گئی، لوگوں نے اپنی سوچ کو بھلا کر کے نبی اکرم فکر نبوی، فکر اسلامی کو اپنا لیا۔ ایسا انقلاب آیا، انسانی انقلاب، بیوہ، یتیم خوش و خرم خوشحال زندگی جینے لگے۔ غلامی کی زنجیروں کو رسول اللہ نے ہمیشہ کے لیے توڑ دیا، اب کبھی بھی کوئی غلامی کی زنجیریں نہیں بنا سکتا، اور انسان کو غلامی کی زنجیروں میں نہیں جکڑ سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ولادت باسعادت کے برکات کل آپ نے بخوبی سماعت کیے۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب میرا بیٹا، میرا نور نظر، میرے دل کا ٹکڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہو گئے تو پیدا ہوتے ہی جو حالات تھے وہ کل آپ نے سماعت کیے۔ خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ حضرت آمنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اپنے بازو میں جب سلایا تو دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد میرے مکان کی چھت شق ہوئی اور بادل کا ایک نورانی ٹکڑا وہ میرے گھر میں اتر آیا، اور اس نے میرے بیٹے کو، محمد کو اپنے اندر چھپا لیا، اور کچھ دیر کے لیے میرا بیٹا میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، میں پریشان ہونے لگی، اور اسی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر میں نگاہ کرتی رہی، اور ادھر ادھر حیرت کی نگاہوں سے ڈھونڈتی رہی کہ اتنے میں کانوں میں ایک آواز آئی کہ ایک آواز دینے والا آواز دے رہا تھا کہ اے فرشتو یہ میرا نبی ہے، یہ نبی آخر الزمان ہے، جاؤ مشرق کی سے سیر کراؤ، مغرب کی سے سیر کراؤ، شمال و جنوب، آسمان و زمین کی سے سیر کراؤ، اور یہ اعلان کر دو کہ یہ ساری کائنات میں اللہ کی حکومت قائم کرنے آ گیا ہے۔ دین محمدی، دین اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے آ گیا ہے۔ اور سیدہ آمنہ کا یہ بھی بیان ہے کہ اور جب عورتیں جمع ہو گئی، مکے کی عورتیں جب جمع ہو گئیں خاندان کی، تو یہ ان عورتوں کا، خواتین کا بیان ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے تو ہم نے دیکھا، وہ تمام عورتوں کا بیان ہے کہ دیکھا کہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے باہر آنگن میں چاند اور تارے جھک جھک کر ٹوٹے چلے پڑے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی منظر کو امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی نے کہا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ منظر تھا، اور تمام سرداران قریش ہر کوئی بیدار ہو گیا، تمام کے تمام وادی مکہ میں خوشبو پھیل گئی، ساری کے ساری فضائیں معطر ہو گئی، ہر کوئی آتا کعبے کا طواف کرتا اور ایک دوسرے سے کہتا کہ آج تو عجیب و غریب میرے گھر میں ایک مہک اٹھا میرا گھر، اور مکہ کی گلیاں گلی کوچا ساری فضا خوشبو سے معطر ہو گئی، جیسے کسی نے خوشبو کا جو عطر جو ہے اور گلاب کا پانی جیسے مکہ کی فضاؤں میں اڈیل دیا ہو، سارا ماحول مہک اٹھا تھا۔ یہ انقلاب برپا ہو گیا تھا۔ میرے دوستو عزیزو، چاند میرے نبی کا نور، یہ جو چاند چمک رہا ہے، یہ جو چاند اپنی چاندنی آسمان میں بکھیر رہا ہے، یہ میرے نبی کے نور کا صدقہ ہے۔ سورج
جو طلوع ہو کر کے ساری زمین پر اپنی روشنی بکھیرتا ہے، یہ اس سراج منیر کے نور کا صدقہ ہے۔ سورج بھی میرے نبی سے نور لیتا ہے، چاند بھی میرے نبی سے نور لیتا ہے، تارے بھی میرے نبی سے نور لیتے ہیں، ساری کائنات نے نبی کے نور سے اپنے آپ کو منور کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شہرت ہو گئی کہ عبد المطلب کا پوتا آیا ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے والد محترم۔ آپ کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ جب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمل سے تھیں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں تھے، شکم مادری میں تھے اور 6 ماہ گزرے تھے، تو حضرت عبداللہ کو شدید بخار آیا اور آپ اسی بخار کی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب دوستو عزیزو، ابھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے اور آپ یتیم ہو گئے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ بات آگے بڑھے گی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی عمر ہوئی حضور اکرم کی، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اور قرآن حکیم میں سورہ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے محبوب یتیموں کو غصہ مت کرو، یتیم کو مت جھڑکو۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کوئی یتیم ہے میرے حبیب جب آپ کے پاس آئے تو اس پر قہر نہ کرنا، غصہ مت کرنا، اسے جھڑکنا مت۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وہ سائل آئے تو اسے محروم نہ کرنا۔ میرے دوستو، میرے نبی کو یہ شان پروردگار نے عطا کی ہے۔ ارے میرا نبی یتیم نہ تھا بلکہ میرے رب نے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا۔ میرے دوستو، عارفین، عاشقین اس آیت کو یوں سمجھتے ہیں کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان کے یتیموں کا ٹھکانہ بنا دیا۔ میرا نبی در یتیم ہے، در یتیم ہے۔ عزیزان ملت، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی ولادت باسعادت ہو گئی تو طائف میں اس وقت ان دنوں میں طائف میں ایک وبا پھیلی ہوئی تھی۔ طائف جو مکہ سے تقریباً 100 کلومیٹر کی دوری پر ہے، پہاڑیوں میں گھری ہوئی ایک بستی، پہاڑیوں پر آباد ایک بستی طائف، جہاں پر بیماری پھیلی ہوئی تھی اور قحط سالی تھی، کئی سالوں سے وہاں پانی کا قطرہ بھی نہ برسا تھا اور لوگ بھوک سے مر رہے تھے، پانی کی پیاس سے مر رہے تھے، پانی نصیب نہ تھا، دانہ نصیب نہ تھا کہ وہاں خبر پہنچ گئی کہ مکہ میں بہت سارے بچے جو ہے پیدا ہوئے ہیں نو مولود، چلو چلتے ہیں اور وہاں سے بچوں کو لیتے ہیں اور دودھ پلائیں گی۔ یہ دائیاں تھیں، ان کا کام ہی یہ تھا اور پھر اس پر انہیں اجرت بھی مل جاتی اور اس طرح ان کی زندگی کا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ میرے دوستو، طائف میں جب یہ خبر پہنچی کہ تو وہاں سے 10 عورتوں نے رخت سفر باندھا۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ، یہ حضرت حلیمہ جو ہے یہ بنو سعد قبیلے کی ایک بہت ہی معزز اور بڑی ہی باکمال عورت تھی، اور کیوں نہ ہوتی کہ پروردگار نے ان کے مقدر میں یہ نعمت رکھی تھی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا دودھ پینا ہے۔ اس عورت کو، حلیمہ سعدیہ کو پروردگار نے وہ کمال، وہ عز و شرف عطا کر رکھا تھا۔ تو عورتوں نے آ کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ چلو مکہ چلتے ہیں، سرداران قریش کے یہاں بیٹے پیدا ہوئے ہیں، خوب بچے ہوئے ہیں، چلتے ہیں تاکہ ہماری زندگی کچھ آسان ہو جائے، کچھ اجرت مل جائے، کچھ تحفے تحائف مل جائے اور اس طرح زندگی آسان ہو جائے۔ یہ وہاں سے حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ نہیں، میری پوزیشن نہیں ہے کہ میں جا سکوں، میرے پاس میں کئی پچھلے 3 دن 3 راتوں سے بھوک اور پیاس سے میں کمزور ہو چکی ہوں، میرے میں سکت نہیں کہ میں سفر کر سکوں، اور پھر میرے پاس سواری بھی نہیں، ایک اونٹنی ہے جو بڑی لاغر ہے، کمزور اونٹنی ہے، اس پر سفر، اتنا طویل سفر بھی نہیں کیا جا سکتا، بڑی ہی کمزور اور بیمار اونٹنی ہے۔ اب دوستو عزیزو، جب عورتوں نے ضد کیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی ضد پر راضی ہو گئیں اور پھر آپ نے بھی جیسے تیسے تیاری کی۔ اب یہ 10 عورتوں کا قافلہ طائف سے نکلا ہے اور مکہ معظمہ کی طرف رواں دواں ہے۔ تمام عورتیں، تمام دائیاں جن کے پاس فربہ اونٹنی تھی اور فربہ سواریاں تھی،
وہ تیزی کے ساتھ دوڑ کر کے مکہ معظمہ پہنچ جاتی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ایک رات ایک دن کی دوری پر ان کے پیچھے چل رہی تھی، کیونکہ ان کی اونٹنی بڑی بوڑھی اور لاغر و کمزور تھی جو تیز رفتار سے چل نہیں پا رہی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ پہنچی تو پتا چلا کہ دوسری دائیاں پہلے آئی تھی اور وہ تمام مالدار گھرانوں کے بچوں کو لے کر روانہ بھی ہو چکی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ مایوس ہو گئی اور آپ نے تمام گھروں پر دستک دی۔ ہر گھر سے یہ جواب ملتا، ہمارے پاس کوئی بچہ نہیں، بچہ دے دیا ہم نے۔ اور پھر اس طرح جب وہ مایوسی کے عالم میں لوٹ کر جا رہی تھی تو اتنے میں کسی نے کہا کہ عبد المطلب جو سردار قریش ہے، جو مکہ کے سردار ہے، ان کا پوتا ہے، مگر وہ در یتیم ہے، اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اگر چاہو اس محرومی سے بہتر ہے کہ تم اسی بچے کو ساتھ لے جاؤ تاکہ سفر آپ کا آباد ہو جائے۔ مگر دوستو، سمجھنے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ بچہ یتیم ہے، کچھ زیادہ اجرت نہ ملے گی، مگر دوستو عزیزو، قدرت خداوندی نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو ساری کائنات کی دولت ان کی گود میں رکھ دیا تھا، ساری کائنات کی سب سے خوش نصیب عورت انہیں بنا دیا تھا، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نصیب میں آئے۔ ورنہ کون جانتا حلیمہ سعدیہ کون ہے؟ میرے نبی کو دودھ پلانے کا صدقہ یہ ملا کہ تا قیام قیامت حلیمہ سعدیہ کا ذکر زندہ ہو گیا، لوگ انہیں یاد رکھیں گے کہ حضور کو 2 سال انہوں نے دودھ پلایا ہے، رضائی ماں ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرکیف دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ لاؤ میں بھی دیکھوں، بڑی تعریف سنی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے یہ شور سن رکھا تھا، یہ شور ہو گیا تھا کہ عبد المطلب کا جو پوتا آیا ہے بڑا عجیب و غریب انداز سے آیا ہے، طرح طرح کی تبدیلیاں ہوئی ہے، پورے مکہ کی وادی مہک اٹھی ہے اس کے آنے سے۔ میرے دوستو، ایک بیان یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام پیدا ہو چکے تو اس کے بعد سے آپ کا گھر بڑا روشن رہتا، تو کسی نے کسی عورت کی نگاہ پڑی، اس نے آ کر پوچھا کہ آمنہ تمہارے گھر میں روشنی کیسی، جبکہ جلانے کو چراغ بھی نہیں، اور چراغ ہے تو اس کے لیے تیل بھی میسر نہیں ہے۔ تو حضرت آمنہ کہتی ہے کہ جب سے میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، جب سے دنیا میں آیا ہے، میں چراغ جلانا بھول چکی ہوں، میرا گھر اس کے نور سے ہر وقت منور رہتا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، ذرا غور تو کرے کیسا انقلاب آ رہا ہے، کیا معجزات اور کیا برکات ظہور پا رہے ہیں۔ عزیزان ملت، حضرت حلیمہ سعدیہ آتی ہیں اور کہتی ہیں لاؤ میں بھی اس ننھے بچے کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو روشن کر لوں، اسے بوسہ دوں، اپنے منہ کو روشن کر لوں، مبارک کر لوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، آپ بہت ہی غم میں ڈوب گئیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اے آمنہ خاتون، آپ غم میں کیوں ہیں، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے دیکھو میرے بیٹے کو اگر تم لے جاؤ گی تو اجرت کے لیے میرے پاس قیمت بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کس گھر میں آئے اور کن حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے چونکہ 6 ماہ کے جب میرا محمد میرا بیٹا جب 6 ماہ کا تھا تبھی اس کے والد کا انتقال ہو گیا، لہٰذا میرے پاس ابھی اتنی زیادہ اجرت نہیں ہے، میں تمہیں بہت زیادہ خوش نہیں کر سکتی ہوں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی کہا کہ ٹھیک ہے اس کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے مجھے وہ بچہ تو دکھائیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا تو حضور کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ تھی، آپ مسکرا رہے تھے اور چہرہ ایسا روشن تھا، ایسا منور تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا دل بھر آیا اور وہ بے ساختہ پکار اٹھی کہ آمنہ یہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ یہ بچہ میری گود میں آنے والا ہے اور مجھے اسے دودھ پلانے کا شرف ملنے والا ہے۔ دوستو، ایک بچہ جب مسکرائے اور نیند میں مسکرائے تو وہ کتنا خوشگوار ہوتا ہے، وہ کیفیت کتنی اچھی ہوتی ہے اور وہ بچے سے کتنا پیار بڑھ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے انہیں سرکار کو اپنی گود میں لیا اور اس کے بعد بیٹھ کر دودھ پلانے کی کوشش کی۔
दाहिने तरफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाना चाहा तो हुजूर ने दूध पी लिया दाएं तरफ यानी सीधे हाथ की तरफ। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद हुजूर को हजरत हलीमा सादिया बाएं तरफ करती हैं तो हुजूर दूध नहीं पी रहे हैं, अपना मुंह हटा ले रहे हैं, मुंह को फेर ले रहे हैं। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा हैरान हो गई तो सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हलीमा सादिया इसे खूब हिफाजत से रखना, हर वक्त इस पर निगाह रखना, ये बच्चा मामूली इंसान नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसीहा बनकर आया है, ये पूरी दुनिया का अनोखा बच्चा है, ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, इसका हर वक्त ध्यान रखना। देखो इसे अभी दो चार दिन के हैं, इतना शऊर है। मेरे दोस्तों मुफस्सिरीन ने इस पर गौर किया और फिर एक नुक्ता लिखा है कि हुजूर पूरी जमीन पर अदल और इंसाफ कायम करने आए हैं, अदालत का निजाम कायम करने आए हैं। हुजूर को मालूम था कि हलीमा सादिया का एक और बेटा है जो 1 साल का है, जो अभी दूध पीता है। हुजूर अकरम ने दाएं तरफ, और दाएं तरफ आप पूछें डॉक्टरों से, जानकारों से कि दाएं थन में दूध हमेशा कम होता है और बाएं थन में दूध हमेशा ज्यादा होता है, तो मेरे नबी ने कम वाले पिस्तान की तरफ यानी दाएं तरफ हुजूर ने दूध पी लिया। इस बात की तरफ इशारा था, हुजूर ये कहना चाह रहे हैं कि दुनिया वालों मैं अदलो इंसाफ जमीन पे कायम करने आया हूं, मेरा हक सिर्फ एक तरफ का है और दूसरा हक मेरे रजाई भाई का है। अल्लाहु अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत हलीमा सादिया की खुशी और मसरत का कोई इंतहा न थी। आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया, रख्ते सफ़र बांधा और वहाँ से जब रवाना हुई तो दोस्तों हालात बदल गए, हालात पूरी तरह बदल गए। हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को एक अजीब कुव्वत हासिल हो गई, आपकी कमजोरियां सब जाए हो गई, आपकी भूख और प्यास मिट गई और थन जो है गोद में लेते ही दूध से भर गए। और जैसे ही आप सवारी पर बैठी, ऊंटनी जो कि लागर थी, कमजोर थी, बहुत धीमी चाल चल रही थी, हुजूर अकरम को लेकर के जब बैठे हैं, जब बैठती है हजरत हलीमा सादिया, वो ऊंट में ऐसी कुव्वत आ जाती है, उसकी कमजोरी और बीमारी दूर हो जाती है, लागरी दूर होकर ऊंटनी फरबा तरोताजा हो जाती है और कुव्वत के साथ, तेज रफ्तार के साथ वो दौड़ती है। यहां तक के 3 दिन के बाद निकली थी और तमाम औरतों को पीछे छोड़ दिया, तमाम दाइयों को पीछे छोड़ दिया। ये बरकत आई कहां से? जब वो दूसरी दाइयों ने पूछा कि हलीमा सादिया ये क्या बात है, हमने तो देखा तुम्हारी ऊंटनी बड़ी ही सुस्त और बड़ी ही लागर थी, इसमें ये तवानाई कहां से आ गई, इसमें ये तेज रफ्तारी कहां से आ गई? हजरत हलीमा सादिया ने कहा, जब से मैंने इस बच्चे को अपनी गोद में लिया है, जब से मैंने इस बच्चे को अपनी गोद में लिया है, मैं गौर कर रही हूं कि हर चीज बदलती जा रही है, कमजोरी कुव्वत में बदल जा रही है, बीमारी सेहत और तंदुरुस्ती में बदल जा रही है। और तमाम और दोस्तों अजीजों, ये बरकत सिर्फ यहीं तक नहीं है। हजरत हलीमा सादिया पहाड़ियों के रास्तों से जब गुजरती, ताइफ की तरफ आप रवाना हुई और रास्ते से जब आप गुजरती, पहाड़ियों पर जो खुश्क दरख्त थे वो तमाम के तमाम जैसे ही हुजूर उसके सामने आते वो हरे भरे हो जाते, हरियाली छा जाती। और दोस्तों और बरकतें देखते जाएं, ये तमाम मुस्तनद रिवायात है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, खसाइस कुबरा और सीरत इब्ने इसहाक, सीरत तबक़ात इब्ने साद, सीरत इब्ने हशाम, ये उन तमाम किताबों में ये तमाम बरकातें विलादत बासआदत मौजूद हैं कि हजरत हलीमा सादिया हुजूर अलैहिस्सलाम को लेकर जब चली है, खुश्क दरख्त, मरे हुए दरख्त जिनमें अब उम्मीद न थी कि ये कभी अब हरे भरे होंगे, हुजूर की सोहबत का फैज़ ये हुआ कि वो तमाम खुश्क दरख्त तरोताज़ा और बिल्कुल हरे भरे हो जाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम जिस तरफ से गुजरते हैं। और ये भी तारीख़ बताती है, किताबों में ये भी लिखा है कि बड़ी कड़ियल और ये रेगिस्तान की धूप का आपको अंदाज़ा होगा कि रेगिस्तान में धूप कितनी शिद्दत की होती है। आज की तारीख़ में भी आप मालूम कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा धूप, सबसे ज़्यादा हरारत
تیزی، دھوپ میں شدت یہ عرب کی سرزمین پہ زیادہ ہوا کرتی ہے، اور یہ بات کوئی نئی نہیں اسی زمانے سے ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کر روانہ ہوئی تو دیکھتی ہیں کہ ایک بادل کا ٹکڑا مسلسل مکہ سے لے کر طائف گھر پہنچنے تک ان کے سر پہ قائم رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام تھا کہ یہ جانے والا کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ ساری کائنات کی تقدیر بدلنے والا بچہ ہے۔ ایسا اہتمام، ایسا انتظام، خیرات و برکات اتنی عام لٹائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، حضور علیہ السلام کو لے کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف پہنچی۔ ابھی تو طائف کی حد میں داخل ہوئے، ابھی تو طائف پہنچے کہ دیکھا حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے طائف کی وادیوں میں قدم رکھتی ہوں کہ دیکھا کہ موسم بدلنے لگا، اور کئی سالوں سے جو ابر رحمت رکا ہوا تھا پورے وادی طائف پر موسم بننے لگا، اور بادل چھا گئے، اور اس میں سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ ابھی تو پہنچی تھی اور برکات شروع ہو گئی، طائف سے قحط سالی دور ہو گئی، طائف کی وادیوں میں سرسبز و شادابی آ گئی۔ میرے دوستو عزیزو، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گھر میں داخل ہوتی ہے، گھر روشن ہو جاتا ہے، گھر روشن ہو جاتا ہے، اور جو گھاس پھوس جو سوکھے ہوئے تھے کہ جانوروں کو بھی چارہ میسر نہ تھا، وہ تمام گھاس پھوس، وہ تمام چارہ تر و تازہ ہو جاتے ہیں، سرسبز و شادابی میں خشکی بدل جاتی ہے۔ پورا انقلاب، یہ عالمی انقلاب ہے دوستو، یہ عالمی انقلاب ہے۔ سارا وادی طائف مہک اٹھا، اور یہاں تک کہ یہ برکت صرف حلیمہ سعدیہ تک نہ رہی۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، کتاب ہمیں بتاتی ہے، سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ جب طائف پہنچی اور گھر پہنچی تو تمام کے تمام طائف کے لوگ جو بیمار تھے وہ صحت مند اور تندرست ہو گئے۔ جو بیمار تھے وہ پورے وادی کی بات ہو رہی ہے، پورے اس علاقے کی بات ہو رہی ہے۔ حضور اکرم جب وہاں پہنچے بیماری ختم ہو گئی، سارا کا سارا علاقہ بیمار تھا، سب کے سب تندرست ہو گئے، سب کے سب صحت مند ہو گئے، بغیر کسی دوا، بغیر کسی علاج کے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد تمام کے تمام لوگوں کے جانوروں میں بھی ایک عجیب تازگی آ گئی۔ وہ اونٹنیاں، وہ جانور جن کے تھن سوکھ کر کانٹا ہو چکے تھے، وہ تھن دودھ سے بھر گئے، اور دوستو تمام کے تمام جانوروں میں بھی ایک تازگی، ایک قوت، ایک فرحت آ گئی، اور سب کے سب خوشحال ہو گئے۔ پورا وادی طائف، پورا علاقہ، تمام کے تمام رہنے والے، اور سب کے گھروں میں خیر و برکت اس طرح برسنے لگی کہ اب کوئی بھی اس علاقے میں کوئی بھی بھوک اور پیاس سے تڑپنے والا باقی نہ رہا۔ ہر کوئی برکت اٹھا رہا ہے، ہر کوئی میرے نبی کے آمد مبارک کی برکت اور خیرات سے مستفید ہو رہا ہے۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ کی تو بات ہی جدا ہے، آپ کی تو تقدیر روشن ہو گئی، آپ کی تو دنیا بھی مہک اٹھی، آپ کی تو آخرت بھی مہک اٹھی۔ یہ کتنی خوش نصیب عورت ہے حلیمہ سعدیہ، جس نے شہنشاہ کونین کو دودھ پلانے کا شرف پا لیا، جس نے اپنی تقدیر کو روشن کر لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بات یہیں تک نہیں، تمام کے تمام لوگوں کو پتہ چلا کہ حلیمہ سعدیہ ایک کرامتی، ایک معجزہ، ایک معجز بچہ لے کر آئی ہیں۔ ہر کوئی پھر آتا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس بھی بہت ساری بکریاں تھیں، ان میں اتنی برکت ہوئی کہ اب سنبھالے نہیں سنبھلتی، تمام کے تمام بکریوں کے تھن بھر گئے، اور اتنی برکت ہوئی، اللہ اکبر، اتنی برکت ہوئی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ خوشحالی آ گئی، اور سب کے سب سیراب ہو رہے ہیں، اور جو بچے جو دودھ نہیں پی رہے یا رو رہے تھے اس وہاں پر وادی طائف میں، وہ تمام کے تمام آتے ہیں اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کرتے کہ اپنے بچے کا ہاتھ جو ہے ذرا ہمارے بچے کے سر پہ رکھ دو۔
جیسے ہی حضور کا مبارک دست مبارک بچوں کے سر پر سے منسوب ہوتا، ٹچ ہوتا، بچہ روتا ہوا کھیلنے لگتا، بیمار ہوتا تو تندرست ہو جاتا، صحت مند ہو جاتا۔ اب یہ کیا ہوا کہ دور دراز تک یہ خبر پھیل گئی کہ طائف میں ایک کرامتی بچہ ہے۔ اب دور دراز سے بھی لوگ آنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ پریشان ہو گئی، سارا دن یہ لگاتار لوگوں کی آمد و رفت، کوئی آتا حضور کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو روشن کرتا، کوئی اپنے بچے کو حضور کے دست مبارک سے ٹچ کرتا اور بچے کو صحت مند واپس لے جاتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ پریشان ہو گئی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایسا کیا کہ اپنے گھر کے باہر ایک گڈھا کھودا اور اس میں خوب پانی بھر دیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم اس میں ڈبا دیے اور پھر سب میں اعلان کر دیا کہ آؤ، آب حیات ہے، مردے کو زندگی ملنے والی ہے، وہ پانی آج ہمارے پاس جمع ہے۔ اب ہر کوئی آتا اس میں سے پانی لے جاتا، بیمار پیتا شفا پاتا، بیمار پیتا کمزور پیتا مضبوط ہو جاتا، تندرست و توانا ہو جاتا۔ اسی منظر کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یوں کہا، جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رحمت و برکت عام ہو گئی، خیرات و برکات کی بارش ہونے لگی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں چراغ بھی بجھ گیا، جبکہ روشن چراغ جو گھر میں آ گیا، سراج منیر آپ کی گود میں آ گیا، گھر روشن ہو گیا۔ اور دوستو، آپ کے جو ایک بڑے بیٹے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سال بڑے، وہ بھی دودھ پی رہے تھے۔ 1 سال گزر گیا، اسی طرح انہی کیفیت میں 1 سال گزر گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب 2 برس کے ہوئے اور دودھ ایام رضاعت کی جب مدت پوری ہو گئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ غم میں ڈوب گئی، اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ یہ بچہ جب سے ہماری زندگی میں آیا ہے ساری نحوست ختم ہو گئی، ساری غربت اور مفلسی قلاشی سب دور ہو گئی ہے۔ اب تو ہم جانتے نہیں غربت کیا ہے، فاقہ کشی کیا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ اس بچے کو میں واپس اس کے گھر پہنچا دوں، میرا دل نہیں چاہتا۔ تو آپ کے شوہر نے کہا، حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے کہا کہ دیکھو یہ تو امانت ہے، اسے پہنچانا تو پڑے گا، ٹھیک ہے آپ ریکویسٹ کرنا، اگر وہ کچھ مدت اور رہنے کے لیے دے تو واپس لے آنا۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ کا یہ پہلا سفر، دوسرا، ایک بار تو آپ لینے گئی، اب پہنچانے جا رہی ہیں، اور جا کر کے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کرتی ہیں تو کہتی ہیں کہ آمنہ خاتون، اے مشفق خاتون، اگر کچھ کرم کرو، مہربانی کرو تو میں چاہتی ہوں کہ یہ بچے کو میں 2 سال اور اپنے پاس رکھوں۔ رحمت للعالمین کی والدہ تھی، رحمت للعالمین کی والدہ تھی، اور یہ وہ ماں ہے جس کے بیٹے کی شان یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ حضور کی یہ شان تھی کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی آتا اور چاہے جو سوال کرتا، آپ نے اپنی پوری لائف میں، پوری زندگی میں کبھی لفظ نہیں اپنی زبان پر نہیں لایا۔ یہ اس عظیم ہستی کی ماں ہے، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے جاؤ اپنی تمنا پوری کر لو۔ اب خوشی اور مسرت کے ساتھ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر دوبارہ اپنے گھر واپس آتی ہے اور طائف میں آتی ہے۔ اب دوستو عزیزو، معاملات کیا ہے دیکھیے آگے۔ سیرت طیبہ کا یہ حسین پہلو، بچپنا، میرے نبی کا یہ بچپنا ہے۔ جب بچپن کا یہ عالم ہے تو بچپن کا عالم کیا ہوگا؟ دوستو عزیزو، سلسلہ گفتگو تیزی کے ساتھ آگے چل رہی ہے، توجہ دیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کے قابل ہوئے، ابھی تو آپ کے جو بڑے بھائی ہیں، جو رضائی بھائی ہیں، رضائی مانے دودھ شریک بھائی، تو رضائی بھائی جو ہیں وہ تو ابھی لڑکھڑاہٹ کے ساتھ چل رہے ہیں،
اور حضور ایک معجزانہ شان کے ساتھ اس طرح جب 2 سال پورے ہو گئے تو اس طرح چل رہے ہیں جیسے ایک بڑا آدمی، باشعور آدمی چلتا ہے. ذرا بھی چلنے میں لڑکھڑاہٹ نہیں، ذرا بھی چلنے میں لچک نہیں، ذرا بھی چلنے میں ڈگمگاہٹ نہیں. ارے دوستو، یہ لچک، یہ ڈگمگاہٹ اور یہ لڑکنا، یہ دوستو نبی کی شان ویسی نہیں ہے. یہ تو ساری دنیا کو سیدھے راستے پہ چلانے آیا ہے. یہ تو سارے لڑکھڑاہٹ کو دور کرنے آیا ہے، سارے کمزوروں کو قوت دینے آیا ہے. دوستو، میرا نبی یہ معجزانہ شان کے ساتھ آپ 2 سال کی عمر میں اس طرح چلنے لگے. یہ بھی ایک معجزہ تھا. اور دوستو، ایک روز کیا ہوا، یہ بچپنے کی بات ہے. حضور کو 2 سال سے کچھ دن اور زیادہ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ بھائی جو ہے، بڑے بھائی، وہ ڈیلی جو ہے روزانہ بکریوں کو لے کر، ایک اور حضور علیہ السلام کے حضرت حلیمہ سعدیہ کے 2 بیٹے تھے پہلے سے، ایک بڑا تھا اور ایک جو حضور سے 1 سال بڑا تھا. تو دیکھا کہ جو بڑا بھائی ہے وہ بکریوں کو لے کر کے کہیں جاتا ہے، دن بھر غائب رہتا ہے اور پھر آتا ہے. تو ایک دن حضور نے پوچھا کہ امی جان یہ بتاؤ کہ میرا یہ بڑے بھائی جان کہاں جاتے ہیں اور سارا دن غائب رہتے ہیں؟ کہا کہ وہ بکریوں کو چرانے جاتے ہیں. حضور نے ضد کر لی، کہا میں بھی جاؤں گا. اب حضرت حلیمہ سعدیہ کو خوف ہوا کہ یہ پہاڑیوں میں، بیابانوں میں بکریوں کو چرانے لے جاتے ہیں، بھیڑیے افراد گھومتے ہیں، درندے افراد گھومتے ہیں، اور ان سے خوف ہوا کہ اور پھر دل بھی چاہ رہا ہے کہ میں اپنے محمد، اپنے بیٹے کی آرزو کیسے پوری کروں. مگر حضور علیہ السلام نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ میں جانا چاہتا ہوں. اب حضرت حلیمہ پسو پیش میں ہے کہ حضور کو میں خوش بھی کرنا چاہتی ہوں مگر خوف بھی ہے کہ درندے نقصان نہ پہنچا دیں. بہت غور و فکر کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ 1 سال جب گزر گیا، 3 سال کے ہوئے میرے آقا، تو پھر آپ نے یہ ارادہ کیا کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ چراگاہ کی طرف آپ نے بھیج دیا. میرے دوستو، تمام تاریخ کی کتابوں میں یہ حسین واقعہ موجود ہے. حضور علیہ السلام بکریوں کو لے کر کے چراگاہ پر جب پہنچے تو ایک پتھر جس پر دیکھا، بڑے بھائی نے دیکھا کہ ایک پتھر ہے جس پر حضور جلوہ افروز ہے، آپ بیٹھے ہیں. وہ شق صدر جو ہوا وہ 4تھے سال ہوا، وہ بھی انشاءاللہ میں بیان کروں گا. ایک پتھر ہے جس پر حضور اکرم، بڑے بھائی نے کہا کہ محمد آپ یہاں بیٹھیے، میں بکریوں کو تھوڑا چرا لوں. آپ آرام سے بیٹھیے، دیکھیے کہ جانوروں کو کیسے چرایا جاتا ہے، یہ بھی ایک ہنر ہے. آپ دیکھیے، آپ یہاں آرام سے بیٹھیے. حضور علیہ السلام پتھر پہ بیٹھے ہیں. دور سے بھائی نے دیکھا کہ ہرن چلی آ رہی ہے. توجہ دے، ہرنیاں چلی آ رہی ہے، پورا ریوڑ چلا رہا ہے. اور دیکھا کہ بھیڑیے بھی چلے آ رہے ہیں. پھر دیکھا کہ ایک درندہ خونخوار شیر ببر بھی چلا رہا ہے. بھائی کو خوف ہوا، وہ دوڑے، مگر دیکھا دور سے کہ منظر بہت الگ ہے. حضور بیٹھے ہیں اور درندے چلے آ رہے ہیں، اور حضور کے پاس پہنچ کر اپنی کلائیوں کو پھیلا کر، اپنے سروں کو جھکا کر آرام سے بغیر کسی نقصان کے، بغیر کسی شور و شرابے کے بیٹھتے ہیں. 2 تکتی ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں حضور کو اور پھر چلے جاتے ہیں. یہ دور سے بھائی کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے. میرے دوستو، یہ حیرت انگیز واقعہ جب آپ نے اپنے گھر جا کر اپنی امی جان حضرت حلیمہ سعدیہ کو سنایا تو وہ خوف زدہ ہو گئی، مگر ایک فکر میں آپ ڈوب گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، مفسرین نے، علماء نے سمجھایا کہ درندے، چرندے، حیوانات، نباتات میرے نبی کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، اور کائنات کی ہر شے، چاہے وہ شیر ببر ہو، چاہے وہ بھیڑیا ہو، چاہے وہ چیونٹی، مچھر، مکھی، دنیا کی ہر مخلوق محمد الرسول اللہ کو پہچانتی ہے. چاہے آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہو نہ کیا ہو، دنیا کی ساری مخلوق حضور کو جانتی ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ،
سلسلہ آگے بڑھتا ہے، حضور کی عمر مبارک بڑھتی جا رہی ہے، 4 سال کے ہوئے انشاءاللہ تعالی۔ واقعہ طویل ہے، شق صدر کا واقعہ کہ حضور 4 سال کی عمر میں آپ کی زندگی میں 3 مرتبہ آپ کے سینے کو چاک کیا گیا۔ اب میں اگر اس کو چھیڑوں گا تو اس میں بہت ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ علمی نکات ہے جو مجھے بیان کرنے ہیں کہ یہ سینہ آپ کا چاک کیوں کیا گیا، اور پھر اس میں سے قلب مبارک کو نکال کر کے پھر اسے 3 قسم کے پانیوں سے کیوں دھویا گیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل یہ شق صدر کا واقعہ اور پھر اس کے بعد کے حالات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور پروردگار ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کی خیرات اور بچپنے کے صدقے میں ہمارے بچوں کو بھی ایسا صحیح اور سلامتی کے ساتھ وہ شعور اور وہ عقل و ادراک عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔